أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ضیاء القرأت سبق نمبر 1۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یعنی یا رب آسانی فرما اور مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر اور بھلائی کے ساتھ مکمل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم تو بہت بار سنی ہوں گی، لیکن یہ احمدہ و اصلی ہے، مطلب یہاں پر یہ جو الف ہے نا، یہ حمزہ جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ جیسے آپ مضارع میں پڑھتی ہیں افعلو نفعلو، واحد متکلم کا، اور نفعلو جمع متکلم کا، تو نحمدہ اور نصلی جو ہے یہ تو جمع متکلم کا صیغہ ہے، لیکن احمدہ و اصلی یہ واحد متکلم کا ہے۔ مطلب اس کتاب کو جو لکھنے والے ہیں انہوں نے احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور درود بھیجتا ہوں اس کے رسول پر جو کہ مہربان ہیں۔ بعد حمد و صلات کے احقر ضیاء الدین احمد کان اللہ لہ والوالدیہ ساکن احمد آباد عرف نارا ضلع، یہ سب ان کا جو ہے وہ کہاں رہتے تھے، یہ ہے احقر ضیاء الدین، یعنی ضیاء الدین ان کا نام ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے والدین کو بخش دے۔ ساکن احمد آباد یعنی احمد آباد کے رہنے والے تھے، اور ضلع ان کا جو تھا وہ نارا نام سے جانا جاتا تھا۔ مجھ سے اکثر احباب اور بزرگوں نے قواعد ضروریہ تجوید اردو زبان میں لکھنے کو فرمایا، یعنی یہ ضیاء الدین جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بزرگوں نے اور میرے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ تجوید کے جو ضروری قاعدے ہیں ان کو اردو زبان میں لکھا جائے، کیونکہ عربی زبان میں تو بہت سے قاعدے تھے لیکن اردو زبان میں کوئی معقول قاعدہ نہیں موجود تھا، اسی لیے ان سے کہا جا رہا تھا۔ بالآخر اراکین مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور کے فرمانے سے مختصر رسالہ لکھا۔ آخر میں انہوں نے یہ چھوٹا سا رسالہ لکھا، مگر وہ ناتمام چھپا اور اصل نسخہ بھی گم ہو گیا، یعنی جو پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی، پہلا جو رسالہ تھا وہ مکمل نہیں ہوا تھا اور وہ گم ہو گیا۔ پھر اس کو پورا کرنے کو اکثر قدردانوں نے، بالخصوص محبی مولوی حافظ وسیع الرحمن صاحب سلمہ نے فرمایا، اور پھر باقی لوگ جو تھے ان لوگوں نے کہنے لگا کہ اب جو آدھا ادھورا کام تھا اس کو پورا کیجئے۔ ان کے فرمانے کے موافق اس کی تصحیح کر کے پورا کرتا ہوں اور اس کا نام ضیاء القرأت رکھتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور شائقین صحت کلام پاک کو اس سے نفع پہنچائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو ضیاء الدین ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب ضیاء القرأت انہوں نے کیسے لکھی، کیوں لکھی، اور آخر میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آیت شریفہ یعنی قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی کیا ہے کہ اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی ہو، جب قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان رجیم کی پناہ مانگ لے، یعنی اعوذ باللہ پڑھے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے مطابق جب قرآن شریف پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو پہلے پناہ مانگنی ضروری ہے شیطان رجیم سے، یعنی آیت میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی بھی قرآن شریف پڑھنا شروع کرے تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لے، اور پناہ کے الفاظ پسندیدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیں، یعنی شیطان سے جو پناہ مانگی جائے گی تو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جو لفظ ہے وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں زیادتی، یعنی یہ جو لفظ ہے اس میں اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، مثلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بیچ میں سمیع العلیمی لگا دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے،
اور اگر کوئی کمی کرے مثلا اعوذ باللہ من الشیطان یعنی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان سے، یہاں رجیم کو ہٹا دیا گیا، اور دوسرے لفظوں سے بھی جائز ہے۔ مطلب کہنے کا ہے کہ اعوذ باللہ آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے آپ اعوذ باللہ میں کچھ لفظوں کی زیادتی کر دیں یا پھر کچھ حرف جو ہے لفظ اس میں سے ہٹا دیں۔ اور وہ الفاظ مرویہ یعنی حدیث کے الفاظ ہوں، مطلب آپ کچھ بھی اپنی جانب سے کمی بیشی نہیں کر سکتی، آپ کو جو لفظ لگانے ہیں اور جو ہٹانے ہیں وہ وہی ہونے چاہیے جو کہ حدیث میں آئے ہوں۔ جیسے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، جیسے حدیث پاک میں یہ لفظ آتے ہیں اعوذ باللہ کے کہ اللہم انی، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ابلیس و جنودہ، ابلیس سے اور اس کے لشکر سے۔ یا غیر مرویہ ہوں یعنی یا تو پھر حدیث میں موجود نہ ہوں، جیسے اللہم عاصمنی، یہاں اعوذ بک تھا اور اس میں ہے عاصمنی، یعنی میں، اس کا بھی معنی یہ ہوگا کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ابلیس سے اور اس کے لشکر سے، لیکن مرویہ اولا ہے، یعنی جو لفظ حدیث میں آئے ہیں ان کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک تو حدیث پڑھنے کا بھی فائدہ مل جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا۔ اب مطلب یہاں یہ تھا کہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ضروری ہے ہر حال میں، چاہے اعوذ باللہ میں کچھ لفظ آپ زیادہ کریں، چاہے کچھ لفظ آپ اس میں سے ہٹا دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو حدیث سے لفظ مروی ہیں وہی پڑھے جائیں۔ سوائے سورہ توبہ کے، ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا ہے، اس وجہ سے سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب یہ بات تو آپ سبھی کو معلوم ہی ہے، اور درمیان ہر سورت کے شروع قرأت میں بسم اللہ پڑھنا برکت کے واسطے اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے۔ اب اگر کوئی سورہ ہے جو آپ پہلے سے پڑھ رہی تھی، اب دوبارہ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کر رہی ہیں تو بیچ سے پڑھ رہی ہیں، تو اب وہاں بھی آپ اگر بسم اللہ پڑھیں گی تو جائز ہے۔ شروع اور وسط قرأت کے لحاظ سے شروع اور وسط سورت کی 3 صورتیں ہیں۔ اب یہ کیا بات ہے جو آپ سبھی نے مصباح التجوید میں پڑھی تھی، شروع اور وسط قرأت، یعنی شروع قرأت اور درمیان قرأت کے لحاظ سے شروع قرأت اور درمیان سورت کی 3 صورتیں ہیں، وسط کا معنی درمیان، اور ہر ایک کا حکم جدا گانا ہے، یعنی ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے، جیسا کہ آپ لوگ پڑھ چکی ہیں۔ پہلی صورت میں شروع قرأت شروع صورت یعنی پڑھنے کی بھی شروعات ہے اور سورہ کی بھی شروعات ہے، دوسری ہے شروع صورت درمیان قرأت یعنی سورہ کی شروعات ہے لیکن پڑھ رہے ہیں آپ پہلے سے، تیسری ہے شروع قرأت درمیان صورت یعنی قرأت یعنی پڑھنا آپ شروع کی ہیں اور سورہ جو ہے وہ بیچ سے پڑھ رہی ہیں، شروع سے نہیں پڑھ رہی۔ بس پہلی صورت یعنی جب شروع قرأت شروع صورت سے ہو، یہ پہلی صورت جو ہے، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے میں وصل یعنی ملا کر پڑھنا اور فصل یعنی وقف اور رہاؤ کر کے پڑھنا دونوں جائز ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب پڑھنے کی بھی شروعات کر رہی ہیں اور کسی نئی صورت سے آپ پڑھنا شروع کر رہی ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے آپ کو کہ آپ جس طریقے سے چاہے پڑھ سکتی ہیں، وصل یعنی کہ ملا کر کے، فصل یعنی کہ رک کر کے، سانس توڑ کر کے، ہر طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ اس صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے وصل اور فصل کے لحاظ سے 4 صورتیں جائز ہیں۔ وصل اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ کا، اس کا نام وصل کل ہے، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ سب کو ایک ساتھ پڑھیں تو اس کو وصل کل کہتے ہیں، اور اس کو سلو سل بھی کہتے ہیں۔ سلو سل کا معنی ہے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا۔ دوسرا ہے فصل، ہر ایک کا یعنی ہر ایک کو الگ کر دیں، جیسے اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ، تو اس کا نام ہے فصل کل یعنی سب کو الگ کر دیا گیا، اور اس کو قف و قف بھی کہتے ہیں، یعنی سب میں ٹھہر جانا ہے، وقف کے معنی رکنا ہے، اسی سے قف بنا۔ تیسرا ہے فصل اعوذ اور وصل بسم اللہ، یعنی اعوذ باللہ کو الگ کریں گے اور بسم اللہ کو ملائیں گے، کس کے ساتھ؟ سورہ کے ساتھ۔ اس کا نام فصل اول وصل ثانی ہے، یعنی اعوذ باللہ کو الگ کیا گیا، سورہ اور بسم اللہ کو ملایا گیا۔ اس کو قف و سل بھی کہتے ہیں، قف کے معنی ٹھہرنا، سل کے معنی ملانا، تو پہلے رک جانا ہے یعنی اعوذ باللہ پڑھ کے رک جانا ہے،
اور اس کے بعد والوں کو ملا دینا ہے، یعنی بسم اللہ اور سورہ کو ملا دینا ہے۔ اور چوتھا وصل اعوذ فصل بسم اللہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک ساتھ پڑھنا ہے اور بسم اللہ جو ہے وہ الگ کر دیں گے۔ اس کا نام وصل اول فصل ثانی ہے، اس کو سل و قف بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا رہتا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، سورت کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو سل پہلے آیا، یعنی پہلے جو ہے اس کو ملایا جائے، تو پہلے اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ آتا ہے، تو ان کو ایک ساتھ پڑھیں گے، اور جو آخر میں آیا وہ ہے سورہ، تو اس کو الگ کر دیں گے۔ تو فی الحال آپ سبھی اتنا یاد کریں، میرے خیال سے اتنا کافی ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔